تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے قوموں کی ترقی ہوتی ہے۔ تعلیم کے میدان میں مختلف شخصیات نمایاں کارنامے انجام دے رہی ہے۔ ایسی ایک عظیم شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ہیں اور تعلیمی شعبے میں کافی غیر معمولی خدمات انہوں نے انجام دی ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور کس طرح سے ان کا یہ تعلیمی سفر جاری ہے، اس سلسلے میں کچھ ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ قدیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت۔ جی شکریہ، ماشاء اللہ۔ قدیر صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن آج ملک کا ایک نامور ادارہ بن چکا ہے، تو ریاست میں مختلف مقامات پر یا ملک کے مختلف ریاستوں میں کام انجام دیا جاتا ہے۔ یہ شاہین کے تعلق سے پوچھنے سے پہلے میں آپ کی تھوڑا سا انفرادی تعارف آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں گا ناظرین کا، اور کس طرح آپ کے بچپن کے حالات وغیرہ رہے اور کس طرح سے یہ سفر کا آغاز۔ جی، السلام اللہ وبرکاتہ۔ نام عبدالقدیر اور شہر بیدر میرا وطن رہا۔ والد محترم عبدالعزیز صاحب بزنس مین، بیکری، ڈیری فارم، اور پھر ایک ایجوکیشن سوسائٹی کے ٹریزرر رہے کافی عرصے تک۔ الامین گروپ آف انسٹیٹیوشن جو تھا اس کے بیدر برانچ کے ٹریزرر رہے، اور میں گورنمنٹ اردو ماڈل اسکول سے پرائمری اسکول کی تعلیم حاصل کیا۔ الامین اردو ہائی اسکول سے 10th، پھر بیدر کے ایک بہت پرانے بی وی بھومرڈی جونیئر کالج، پی یو کالج سے 12th کر کے بنگلور کے قریب بنگلور یونیورسٹی کے تحت غوثیہ کالج آف انجینئرنگ سے سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ میں ایک کمپنی میں جاب بھی کر رہا تھا، پھر ایک اسکول بلڈنگ کا کانٹریکٹ بھی لیا تھا۔ اس دوران ایک ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور 1989 1 دسمبر کو 17 بچوں کے ساتھ ایک ادارہ شروع کریں۔ آپ نے تو جس طرح کے بیدر میں ادارہ شروع کیا، وہاں اس کو نمایاں اور کامیابی کے ساتھ اس کو اسٹیبلش بھی کیا، آپ کے ذہن میں کب ایسا خیال آیا کہ اس کو ملک کے مختلف ریاستوں میں ہونا چاہیے یا اس کے اندر مزید اچھے انداز میں کس طرح سے کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، ابتدائی تقریباً 15 سے 20 سال ہمارے لیے بڑے ٹف تھے، اور پہلے 15 سال بڑی عجیب رکاوٹیں، مخالفتیں ہوتی تھی، اور ظاہر ہے ان مخالفتوں کا ہم کو مدد ملی۔ ہم جو روٹین تھا ایجوکیشن کے میدان میں، ٹرینڈ جو تھا وہ ٹرینڈ سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہ رہے تھے، ایک نیا ٹرینڈ بنانا چاہ رہے تھے، تو مخالفتیں ہوتی رہی۔ پھر شاہین کے رزلٹس اچھے آنے شروع ہوئے، اور ایک کلچر، ایک ڈسپلین، ایک سسٹم بن گیا۔ تو خیال آیا کہ یہ کلچر، ڈسٹریکشن فری کلچر، جہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، جہاں پہ موبائل فون کا استعمال نہیں ہوتا، جہاں پہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ توجہ دی جاتی ہے، ان کا ایک لائف اسٹائل بنایا جاتا ہے، ان کو معاشرے کے لیے مفید بنانا، ان کو دائی بنانا، یہ ہمارے جو ذہن میں تھا۔ خیال آیا کہ یہ صرف بیدر نہیں بلکہ پورے ملک کی یہ ضرورت ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے جو ہم ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو گزشتہ 12 سال سے ماشاءاللہ ہم مختلف مقامات پر شاہین کے کلچر کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل رانچی میں ایک بڑے سنٹر کا اناگریشن ہوا ہے۔ ابھی 104 ہمارے فرانچائزیز اور برانچز ہیں جو شاہین کے کلچر کو پھیلانے میں کام کر رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے، بلکہ خواہش ہے، شاہین جیسے ہمارے ملک کو کم سے کم ایک 500 اداروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو ایک بڑی تبدیلی ہم نسل میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن میں کس نوعیت کی تعلیم کا آپ نے انتظام کیا ہے؟ کیا کچھ فیکلٹیز وہاں پہ، یا کیا کچھ کون سے کورسز کا انتظام کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ ڈے 1 سے ہمارا یہ ماننا تھا، ٹارگٹ تھا، خواہش یہ تھی کہ بچوں کی تمام تر تعلیم ضرورت ہم پوری کریں گے۔ ظاہر ہے دینی تعلیم یا اہم ترین تعلیمی ضرورت ہے تو ہم اسکول کی ذمہ داری میں لے لیے، پھر شعبہ حفظ بھی شروع کریں، شعبہ حفظ کے ساتھ عصری تعلیم کے مکس اپ کا ایک تجربہ کرے 25 سال سے، وہ بہت کامیاب رہا۔ اس کو اب ہم ملک بھر میں پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے شعبہ حفظ کے بچے آگے بڑھے اور کرناٹکا کے ٹاپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا شروع کرے، اور ہم ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کو
ٹیوشن جاتے ہوئے ہم کو برا محسوس ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کہ یہ تو ہماری انسلٹ ہے. بڑے شوق سے ایڈمیشن لیتے ہیں اور پھر ٹیوشن بھی جاتے ہیں. احساس ہوا کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس مریض جاتا ہے، فیملی ڈاکٹر ہے، بڑے احترام کے ساتھ جاتا ہے، ڈاکٹر کی عزت کرتا ہے، فیس پوری دیتا ہے، چیک اپ کراتا ہے، اور فوری امیڈیٹلی اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور یہ عمل روز کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو برا لگے گا، لگنا چاہیے، لگے گا، فطری بات ہے. یہ ہمارے اسکول والوں کو کیوں برا نہیں لگ رہا؟ یہ ہمارے ٹیچرز کو کیوں برا نہیں لگ رہا؟ ہم کو برا لگ رہا تھا. تو ہم اعلان کر دیے کہ بھئی شاہین میں ایڈمیشن لینے کے بعد مزید کوئی ٹیوشن نہیں جانا چاہیے. ہم ٹیوشن کو بین کر دیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. لگا کہ کچھ پرسنٹ بچوں کو تو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہے، تو تب ہم ایک تجربہ کرے، سال 2 سال محنت کر کے ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیے، اس کا نام رکھے AICU، اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. ہمارے تجربے میں بات یہ آئی کہ بچوں اور میتھمیٹکس اور لینگویج کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم قابو میں لانے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور شاہین کو ٹیوشن فری کر دیا. اس کے نتیجے میں شہر بیدر ڈسٹرکٹ میں ٹیوشن کو برا مانا جاتا ہے اور اس کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہی کلچر ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں. جہاں تک اس کے اثرات اور ریزلٹس کی ہم بات کریں تو کتنے کچھ اثرات ابھی تک پڑے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کچھ آنکڑے اگر ہم ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں، کتنے ڈاکٹرز بنے ہوں گے یا پروفیشنل ایسا ہے؟ الحمدللہ ملک کے 1% گورنمنٹ میڈیکل سیٹ سالانہ شاہین کے اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں. یہ اس سے بڑھ کر جو کام ہے وہ یہ کہ ڈراپ آؤٹ مایوس بچوں کو ہم لیتے ہیں، ان کی بنیادوں سے ٹھیک کرتے ہیں. ایسے بچے جو مدرسہ ڈراپ آؤٹ ہیں یا اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں یا کبھی اسکول نہیں گئے، ایسے 12 سے 18 سال کے بچوں کو لے کر ان کی بنیادیں ٹھیک کرتے ہیں. ہمارے AICU میں ان کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے اور پھر ان کو 10th کا ایگزام دلایا جاتا ہے. ان کو ہم پروفیشنل کورسز میں بھیجنے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ کلچر کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں. ملک کا ایک بچہ بھی ڈراپ آؤٹ نہ ہو، اور اگر ڈراپ آؤٹ ہوگا تو واپس اس کو اسکول میں لا کر یہ کام کریں. یہ کام کے لیے اللہ کا فضل ہوا، راستے نکلتے گئے. آج ہم ملک بھر کے مدارس میں یہ کام اس کو انٹروڈیوس کرنے کے خواہش مند ہیں. مولانا ارشد مدنی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہے مدرسے پاس آؤٹ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، حافظوں کے لیے کر رہے ہیں اور اسکول ڈراپ آؤٹ والوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک کام ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ بچے جو کبھی اسکول بھی نہیں گئے، جو بچے کبھی مدرسہ بھی نہیں گئے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو ان کے مشورے سے ہم ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، اس کا نام رکھے ہیں ہم دینیات پلس. ایسے بچوں کو لے کر ہم مدرسے جو بڑے مدرسے ہیں اور وہاں پہ کچھ گنجائش ہے ان سے خواہش کر رہے ہیں کہ ایسے بچوں کو رکھیے، ان کو ضروری دینی تعلیم دیجیے. ایک کورس ہے، یہ فرض ہے. ضروری دینی تعلیم فرض ہے، حفظ کرانا فرض نہیں ہے. عالم بنانا فرض کفایہ ہے، فرض نہیں ہے. البتہ یہ بچے ڈراپ آؤٹ بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی مدرسہ نہیں گئے اور دینی تعلیم سے قطعی واقف نہیں ہیں، بنیادی ضروری دینی تعلیم سے قطعی واقف نہیں ہیں، تو ان کو بنیادی ضروری دینی تعلیم دینا فرض ہے. اور یہ فرض عین کے شعبے بڑے بڑے مدارس میں شروع ہو جائے اور ایسے بچوں کو لے کے خدمت کریں. ایک پہلا تجربہ گنگو میں مولانا اظہر مدنی صاحب کے مدرسے میں اس کو ہم شروع کیے ہیں اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی سرپرستی حاصل ہے، بلکہ ان کے مشورے پہ کام کر رہے ہیں اور ملک بھر کے علماء کرام اس کو پسند کر رہے ہیں، اس میں ہم کو تعاون کر رہے ہیں. اس کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ بھی ڈراپ آؤٹ نہ ہو اور سارے ڈراپ آؤٹ کو ہم واپس اسکول مدرسوں میں رکھیں گے، ان کو ضروری دینی تعلیم بھی دیں گے اور 10th بھی پاس کرائیں گے. خدیر صاحب، آپ جس طرح تعلیمی شعبے میں کام کر رہے ہیں، اور بھی شخصیات کوشش کی، بہت سے لوگوں نے کوششیں کی لیکن وہ پوری طرح سکسیس نہیں ہو پائے. آپ نے ایک اچھا ماڈل سیٹ کر کے دیا. وہ کن باتیں ہیں جن کو لے کر آپ خاص خیال رکھتے ہیں جس کی وجہ سے شاہین کا ماڈل پوری طرح سکسیسفل جا رہا ہے اور وہ اس طرح سے اس کے اثرات ہم دیکھ؟ یہ ہمارے ملک بھر کے علماء اکرام، اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کی عوامی دعاؤں کا نتیجہ ہے، سپورٹ کا نتیجہ ہے. ورنہ ہمارے پاس نہ تو طاقت ہے نہ صلاحیت ہے، اس بات کا احساس ہے ہم کو. اور ہمارے پیش نظر ہمیشہ یہ رہا کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے
ہم یہ توجہ نہیں دیے، اور لوگ کیا کہیں گے یہ ہمارے لیے اہم نہیں رہا. ہمارے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہی کہ اسٹوڈنٹس کا بھلا کیا میں ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے یہ نسل کو ہمارے فائدہ ہوگا. اور جو کچھ بھی ہم تجربے کرتے ہیں لگا کہ یہ اچھے ہیں تو اس کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتی ہے پھیل جائے. ایسا نہیں کہ سارے بچے بیدار آ کر پڑھیں. یہ ہمارا کبھی بھی پیش نظر رہا، اور اللہ کا فضل رہا. شاہین کی کامیابی میں بڑا فضل یہ رہا کہ وہ ہمارا جو نیت تھی، ظاہر ہے نیت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ طاقت نہ صلاحیت. وہ نیت تھی جو صرف 17 بچوں سے شروع کرے تھے، آج 35,000 بچوں کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور اللہ کا بڑا فضل یہ رہا کہ کبھی بھی کوئی بھی اچھا خیال نیک خیال میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور ہر اچھے خیال پر کو خواہش میں بدلنا، اور خواہش کو پوری کرنے کے لیے سخت جد و جہد کرنا، مسلسل کوششیں کرتے رہنا. اللہ راستے نکالے گا. اور جب بھی جو بھی اچھا خیال آیا ہم اس پہ محنت کیے، مشورے کیے، اور اس کو پھیلانے کی کوشش کیے. الحمدللہ کچھ کام چل رہے ہیں. اب ہم نیا ایک سلسلہ چالو کرے ہیں، مساجد کو مرکز بنا کر خیر کے کام کرنا، مساجد کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کے مراکز بنانا. اور مساجد جو ہے صرف عبادت کے لیے نہیں، مساجد عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت کے مراکز ہیں، ہونا چاہیے، اور تعلیم و تربیت کے مراکز ہونا چاہیے، کار خیر کے مراکز ہونا چاہیے. وہاں سے برائیوں کو ختم کرنا، وہاں سے اچھائیوں کو پھیلانا، اور وہاں سے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، نسل کے کیریکٹر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، نسل کے لائف سٹائل کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں ہونا چاہیے. غربت وہاں سے ختم ہو، بھیک منگی کا جو کلچر ہے وہ وہاں سے ختم ہو، ضرورت مندوں کی ضرورت مسجد کے ذریعے ختم ہو. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور فی الحال میرا آج ناندیڑ جو دورہ ہوا، میں جھارکھنڈ، یو پی، مہاراشٹرا اور کرناٹکا کے دورے پہ ہوں. اور اس دوران جو ہے ہم مسجد کو میں اسٹڈی سرکل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے غور کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. آج ناندیڑ میں ایک مسجد میں اسٹڈی سرکل کا آج افتتاح ہوا. اور یہ اسٹڈی سرکل کا مقصد یہ ہے کہ مساجد کا پہلا دوسرا فلور اگر ہے کہیں تو وہ ظاہر ہے صرف جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ 45 منٹ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ استعمال میں آتا ہے، پھر بعد میں خالی رہ جاتا ہے. یہ بہترین اسپیس ہے اور آبادی میں ہے، مسلمانوں کی آبادی میں ہوتا ہے، یہ قیمتی پلیس ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہوگا کہ وہ بچے جن کے گھر میں ڈسٹریکشن ہے، ڈسٹربنسز ہے، گھر چھوٹے ہیں، ان کو اپنی بکس کے ساتھ وہاں پہ بلایا جائے، بیٹھ کر سیلف اسٹڈی کا موقع دیا جائے. وہاں پہ ساری سہولتیں رہیں، روشنی، پانی، ہوا، فین کا انتظام رہے، اور وہاں پہ ڈسپلن مینٹین کر لیا جائے تو یہ ایک نعمت ہو جائے گا. سب سے بڑا کام تو یہ ہو جائے گا کہ بچے موبائل سے بچ جائیں گے، گھر کے دیگر ڈسٹریکشن سے بچ جائیں گے، اور مسجد سے جڑ جائیں گے. یہ مسجد سے جڑ جائیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے، اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں گے. وہاں پہ بیٹھے موجود بزرگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، ان کا تعارف ہوگا، اور یہ نسل بن جائے گی. ہندوستان میں 7 لاکھ مساجد میں 10-20 ہزار 25 ہزار مساجد میں یہ کام ہو سکتا ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. بنگلور، حیدرآباد، رانچی، اورنگ آباد، آج ناندیڑ ماشاءاللہ، اور کئی جگہ جو ہے ہر روز 1-2 مساجد میں یہ امید ہے کہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ پھیلے گا. اس کو ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس تعلق سے معلومات کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کو پسند جو کر رہے ہیں وہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے BeederBettermentFoundation.org، اس پر وزٹ کریں، سارے تفصیلات ملیں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کا بڑا اہم مسئلہ ہم اس کو محسوس کر رہے تھے، خاص طور سے اعلیٰ تعلیم کو لے کر کے. اور لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر ماں باپ میں فکر مندی، تشویش رہتی تھی کہ ان کے کردار کی حفاظت کی جائے، ان کو اچھا ماحول دیا جائے. اس مسئلے کے حل کے لیے شاہین نے جو ایک اپنا ایک پیٹرن سیٹ کیا
اس کے بارے میں بتائیے کس طرح سے لڑکیوں کو لے کر کیا کچھ، اور خاص طور سے لڑکیوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے مقابلے میں تعلیم کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے، تو اس تعلق سے دیکھیے ایک اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں. دوسرے طرف افسوسناک بات ہے کہ ہمارے بیٹے تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یونیورسٹیز بیٹیوں سے بھر رہی ہیں اور بیٹے خالی ہو جا رہے ہیں. 65% لڑکیاں جو ہے میڈیکل کالجز پہ قبضہ کر لے رہے ہیں، اور کہیں پرائزز مل رہے ہیں، گولڈ میڈل حاصل کر رہے ہیں. تو 60-70% ڈگری کالجز میں گولڈ میڈل وغیرہ لینے والوں کی لسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو لڑکیاں ہیں، لڑکے غائب ہو رہے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، اس کے خطرناک نتائج نکلنے کا اندیشہ ہے، اور اس کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا. 5-10 سال ہی میں ایسے عجیب و غریب حالات بنیں گے. خاندانی نظام درہم برہم ہو جا رہا ہے، اور ہماری بیٹیاں جو پڑھی لکھی ہوئی ہیں وہ بھٹک رہی ہیں، وہ حدود پھلانگتے ہوئے بھٹک رہی ہیں. تو ہمارے بیٹوں پہ بھی توجہ دینا ہے. اللہ نے لڑکوں کو قابل بنایا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شاہین میں، یہ سن کر لوگ تعجب کرتے ہیں، شاہین میں بوائز آر پرفارمنگ بیٹر دین گرلس. وجہ صرف یہی ہے کہ ایک ماحول دینا ہے، کلچر دینا ہے، ڈسپلین دینا ہے، اور اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. اکثر لوگ ہماری بیٹیوں کو ایک اسکارف باندھ کے گلے میں دبا کر بھیج دیتے ہیں، گندے ماحول میں بھیج دیتے ہیں. وہاں پہ ڈسٹریکشن میں کافی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. 70-80% صلاحیتیں یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، موبائل کی وجہ سے کافی وقت ضائع ہو رہا ہے. تو ایک ماحول دینا چاہیے. ہمارا ڈے 1 سے اصول رہا ہے کہ 6 کے بعد سے ہم بوائز اینڈ گرلس کو الگ کرتے ہیں. میں یہ بولتا ہوں کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے. ہم تجربہ کرے بامبے میں، دلی میں، جب ہمارے کالجز وہاں پہ شروع کرے تو لوگ بولے کہ یہ ممکن نہیں ہے. بیدر میں آپ کرے ہوں گے کہ بوائز اینڈ گرلس کو الگ کر لیے ہیں، اور گرلس کے لیے برقع ہی یونیفارم ہم طے کیے، تو لوگ تعجب کرے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، کالج اسٹیبلش نہیں ہوگا، آپ کو بند کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے بند کر لیں گے، نہیں چلائیں گے. لیکن آج اللہ کا فضل ہے، بامبے اور دلی میں وہ کلچر دیکھتے دیکھتے عام ہو گیا، اور بیٹیاں ہماری برقعے، بلیک برقع ہی ہمارا یونیفارم ہے، اس میں آ رہے ہیں. اور تو وہاں کے مقامی لوگ تعجب سے مل کے پوچھے کہ بھی یہ کیا کر دیا آپ، دلی میں ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں اس میں کوئی خاندان کی ایسی بچیاں ہیں جو برقعے کو ٹچ نہیں کر لیے کبھی، اور بلکہ کسی برقعے والی کے قریب میں نہیں جاتے تھے، وہ برقعے میں آ رہے ہیں. تو یہ خوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں بازو 2-3 کالجز جو ہیں جو اس کو غلط مانتے تھے بلکہ مذاق کرتے تھے، صرف 3 سال کے اندر اس کو فالو کرنا شروع کر. دیکھیے یہ کلچر کو ہم پھیلانا ہے، اس کو عام کرنا ہے، نسلوں کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہے، اس کے لیے کوششیں کریں گے. جہاں تک بین الاقوامی سطح پر شاہین کے اس پورے کام کو لے کر ایک نوٹس کیا جا رہا ہے، اس کو بھی سراہا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کچھ معلومات دی؟ دیکھیے الحمدللہ اوبر میں ہم کوچنگ سینٹر شروع کیے ہیں فی الحال، اور ریاض میں فل فلیج اسکول، بالکل LKG ٹو جونیئر کالج وتھ نیٹ کوچنگ، بالکل بیدر ہی کا پیٹرن، بیدر ہی کا سسٹم، کلچر وغیرہ وہاں پہ انشاءاللہ آنے والے تعلیمی سال میں شروع ہو جائے گا. اور جہاں کہیں بھی خاص طور پہ ہم ہمارے ملک میں زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ کراچی میں شروع ہوا ایک بڑے پیمانے پہ بہترین کیمپس، بوائز کے لیے الگ، گرلس کے لیے الگ، بیدر کا سسٹم وہاں ہوگا. پہلے ہمارے ملک میں ہم پھیلانا چاہتے ہیں. میرا ماننا ہے جیسا کہ میں ذکر کیا، ہمارے ملک کو کم سے کم ایک 500 ایسے سینٹر کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم فرانچائزی موڈ پر سینٹر شروع کر رہے ہیں، اور کہیں کچھ ہماری برانچز بھی شروع کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ذہین طلبہ لیکن معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں پاتے. ایسے بچوں کے لیے شاہین کے پاس کیا کچھ کوئی پروگرام؟ دیکھیے ایسے بچوں کے لیے ہم سالانہ ٹیسٹ لیتے ہیں جو دسمبر میں ہو گیا ہے، اور بچوں کو 4 اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں. عبدالعزیز اسکالرشپ، ڈاکٹر ممتاز احمد خان اسکالرشپ، اور ڈاکٹر فخر الدین محمد اسکالرشپ، اس طرح سے KM عارف الدین اسکالرشپ کے نام سے. وہ پہلے 6 مہینے کے بعد
جو بچے پڑھیں گے رزلٹس دیں گے ان کو ہم 100%، 75% اور 50% اسکالرشپ دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں. سالانہ 2-2.5 کروڑ روپے کی اسکالرشپ بچوں کو دیتے ہیں. اور حفاظ کے لیے 50% فیس رکھے ہیں، یتیم بچوں کے لیے 50% فیس رکھے ہیں. ملک کے تقریباً تمام ریاستوں سے بچے آ کے بینیفٹ لے رہے ہیں. اب فی الحال شاہین کے ہاسٹل میں 6,000 بوائز اینڈ گرلس ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسے سینٹر ہر ریاست میں کم سے کم ایک، اور ہر بڑے شہر میں کم سے کم ایک ہو جائے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. مستقبل کو لے کر شاہین کے کیا کچھ عزائم ہیں اس تعلق سے؟ دیکھیے ابھی ہم گریجویشن میں زیادہ توجہ نہیں دیے. ابھی ہم ایک کلچر والا کالج جو ہے ہم چلا رہے ہیں، شروع کیے ہیں. انٹیگریٹڈ کورسز رہیں گے، جیسا بی ایس سی کے ساتھ ڈپلومہ ان اسلامک ایجوکیشن، ڈگری کے ساتھ یو پی ایس سی کا پریپریشن، ڈگری کے ساتھ سی یو ای ٹی پوسٹ گریجویشن کے لیے سینٹرل یونیورسٹیز میں جانے کے لیے، اور جونیئر کالج کے ساتھ سی یو ای ٹی کا، کلیٹ کے لیے تیاری کا، اور سی اے فاؤنڈیشن کا. اس طرح سے آرٹس، کامرس، سائنس تینوں اسٹریم میں ہم جونیئر کالج کے ساتھ انٹیگریٹڈ کورسز کر رہے ہیں. اور خاص طور پر ملک بھر کے اور این آر آئیز لڑکیوں کے لیے ایک انٹیگریٹڈ کورسز شروع کر رہے ہیں، اور وہ معیاری سہولتیں دیتے ہوئے، تاکہ وہ ایک اچھے ماحول میں رہیں. اور یہ جو ماحول کا اثر ہے ڈگری کالجز میں آج کل، اس سے بچتے ہوئے ان کو طاقتور بنانا ہے، ان کا لائف اسٹائل بنانا ہے، ان کو اسٹرانگ بنانا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسٹرانگ بنانا ضروری ہے. وہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اور ملک بھر سے بلکہ بیرون ملک سے بھی ہمارے ڈگری کالج میں لوگ آ رہے ہیں. اب ہم سی یو ای ٹی کے ذریعے سینٹرل یونیورسٹیز میں جہاں پہ بہت معیاری تعلیم ہوتی ہے اور کم فیس ہوتی ہے، تو غریب بچوں کو، حافظوں کو سی یو ای ٹی کے ذریعے سینٹرل یونیورسٹیز میں اور ڈیمڈ یونیورسٹیز میں بھیجنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پہ مہم چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے خصوصی اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں. تو یہ تھے ڈاکٹر قدیر صاحب، ناظرین، جو ہم سے بات کر رہے تھے. یقیناً ان کی گفتگو سے ہم نے کافی کچھ باتیں سیکھی، معلومات حاصل کی. یقیناً ان کی خدمات پورے ملک کے لیے آج ایک اہم ذریعہ بنی ہوئی ہے. قوم و ملت کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ بن کر ان کی خدمات سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس انٹرویو میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے انٹرویو میں پھر ہم کسی نئی شخصیت سے ملاقات کریں گے اور ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ.